استاد علامہ حضرت علامہ مولانا محمد جاوید قادری صاحب کو بلائیں اور دعا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امہ حق اہل سنت، حسینیت، حسینیت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم المقام عزت مآب طلباء کرام و عظیم طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن کریم قرآن مجید کے 18ویں پارے اور سورہ مومنون کی ابتدائی آیات مبارکہ میں اپنے کامیاب مومن بندوں کی چند ایک صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان آیات مبارکہ کے متعلق حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو مومن سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات مبارکہ میں بیان کیے گئے احکامات پہ عمل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ یعنی اور جنت الفردوس یہ کون سا مقام ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ یعنی سرکار علیہ السلام خود ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ سے جب بھی جنت طلب کرو تو مطلق جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور ان آیات مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ ان پہلی جو 10 آیات مبارکہ ہیں، اس میں جو رب کائنات نے صفات بیان کی ہیں، جو مومن بندہ ان صفات پہ عمل پیرا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ تو انہی 10 آیات میں سے 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو ان میں رب کائنات فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ والے مومن کہ جو نمازوں میں گر گراتے ہیں، جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ طلباء ہیں، اسی طرح جانتے ہیں کہ کامیابی کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے، کہ جس کا خاتمہ ایمان کامل پہ ہوگا یقیناً وہ کامیاب ہے۔ تو یہ مستقبل کی بات ہے، اور جب مستقبل کی بات کو ماضی کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کی بات یہی بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام یقیناً ہونے والا ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں افلح ماضی استعمال کیا، فرمایا کہ گویا تاکہ جنہوں نے ان احکامات پہ عمل کر دیا وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ تو سب سے پہلے انسان ہی فرمایا کہ قد افلح المؤمنون۔ اس سے ایک پتہ یہ چلا کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جس کا ایمان درست ہوگا، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، اور
ایمان کے بعد دوسری جو چیز بیان فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور یہی نماز ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم بے حیائی اور برائی سے، گناہوں سے بچ نہیں سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نماز کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وہ والی نماز ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے۔ اگر ہم وہ والی نماز پڑھ کے دیکھیں تو پھر دیکھنا کہ وہ نماز یقیناً ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ اور وہ کون سی نماز ہے؟ وہ یہی نماز ہے کہ جس میں عاجزی اور انکساری ہو، جس کے اندر خشوع و خضوع ہو، جس کے اندر جو ہے وہ للہیت پائی جائے۔ ایسی نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو ایسی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب مختصر بات کے اندر 5 منٹ رہ گئے ہیں کہ یہ خشوع و خضوع والی نماز میں یہ خشوع ہمیں حاصل کیسے ہوگا؟ یہ نماز کے اندر یہ عاجزی، انکساری، یہ گڑ گڑانا، یہ خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مختلف کتب سے اس سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کیونکہ یہ تربیتی نشست ہے تو ہم نے کتابیں تو بہت پڑھی ہیں، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہمیں ڈھونڈ کر اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو یہ نظریہ رکھ کر کھڑے ہوں، یہ ذہن بنا کر کھڑے ہوں، یہ ارادہ کرتے کھڑے ہوں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوں، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کلام کریں، ڈائریکٹ اپنے رب سے باتیں کریں، تو پھر نماز پڑھا کرو، اور جب تمہارا جی چاہے کہ ہمارا رب ہم سے کلام کرے تو پھر اللہ کا قرآن پڑھ لیا کرو، اور یہ سمجھا کرو کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہے، ہمارے ساتھ ہی کلام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ایک دوسرے مقام پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جبرائیل مشہور ہے، سرکار علیہ السلام سے جب جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم رب کی عبادت کر تو یہ ذہن میں رکھ، یہ تصور رکھ کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے اور رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تیرا یقین نہیں بن پا رہا تو اتنا یقین ضرور رکھ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے اس نظریے کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مناجات اپنے رب کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر نسائی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور مسجد حرام میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار پر کسی نے تھوک دیا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے اس تھوک کو کھرچا، اور کھرچنے کے بعد فرمایا کہ نماز کی حالت میں کعبے کی طرف نہ تھوکا کرو، اس لیے کہ کعبے اور نمازی کے درمیان اللہ اپنی شان کے مطابق حائل ہوتا ہے۔ تو گویا جب نمازی کعبے کی طرف نماز پڑھ کے منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ صرف کعبے کی طرف منہ کر کے نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق، اللہ کی رحمت، اللہ کا نظر کرم، اللہ کی عنایت بندے کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے رب کی طرف پوری توجہ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اب جب ہم اپنے باپ کے سامنے، اور ایک بادل شاگرد جب اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے استاد محترم کی تربیت پر جو ملال گزرے، ناگوار گزرے، اور میرا استاد اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو جو احکم الحاکمین ہے، جب بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو تو کتنی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کتنی انکساری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو
سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنے کے بعد ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. تو اس پر ہدایت شریف کے اندر ایک دلیل پیش کی گئی ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھانے چاہیے یا پہلے تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ پہلے بندے کو ہاتھ اٹھانے چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا یہ عاجزی اور انکساری کی دلیل ہے. یعنی جب دو آدمی اگر بندے مقابل آ جائیں، ان میں سے جو ہار جاتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ میرا تیرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. گویا کہ بلا تشبیہ و تمثیل انسان صبح سے لے کر ظہر تک اللہ کی نافرمانیوں میں گم رہتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ یا اللہ مجھے شیطان نے بلایا تھا، میں تیرے مقابلے میں آ گیا تھا، لیکن تو بہت عظیم ہے، میں بہت چھوٹا ہوں. تو آپ کی سب سے پہلے عاجزی کا اظہار کرتا ہے. تو اب جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو یہ نظریہ رکھ کر کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اپنے رب کے سامنے ہے، اور ہم اپنے گناہوں سے برات کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اعلان کر رہے ہیں، اور پھر کہنا ہے اللہ اکبر. یہ اللہ کی بڑائی ہے. تو پہلے اپنی عاجزی کا اظہار کریں، یہ نظریہ رکھیں، یہ خیال رکھیں